رمضان المبارک کے آخری جمعہ جمعۃ الوداع قضائے عمرے کے نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ کس وقت ہم نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں اور ان میں کیا کچھ پڑھنا ہے؟ اگر کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اسے تعداد معلوم نہیں، تو وہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ جمعۃ الوداع یہ 4 رکعت نفل ادا کر لے تو اس کی پوری زندگی کی قضا نمازوں کے کفارے کے لیے کافی ہے۔ اس پر آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھیے گا کہ نماز جو ہے نا، یہ فرض عبادت ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز کا ہوگا۔ اگر کسی کی نماز درست ہوئی، اگر اس کی نماز میں کوئی کمی بیشی نہ نکلی تو اس کے باقی اعمال بھی قبول کیے جائیں گے، اور اگر اس کی نماز ہی صحیح نہ ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ تو نماز جو ہے نا، یہ ہمیں بغیر کسی شرعی عذر کے قضا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، کوئی اگر عذر لاحق آ گیا، یعنی آپ سفر میں تھے یا طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا پھر کوئی بھی شرعی عذر تھا، آپ سے نماز قضا ہو گئی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں وہ قضا نماز ادا کر لینی چاہیے۔ ہماری جو نماز قضا ہوئی ہے، ہمیں جتنی جلدی ہو سکے وہ قضا نماز ادا کر کے اس فرض سے بری و ذمہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ 1-2 پوسٹیں ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہیں۔ پہلے میں یہ آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں اور پھر آگے بتاؤں گی کہ یہ نفل کیسے ادا کرنے ہیں۔ یہ 2 پوسٹیں الگ الگ طریقے سے بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی پوسٹ یہ ہے جو سوشل میڈیا پر بہت گردش کر رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی بہت سی نماز قضا ہوئی ہوں، تعداد معلوم نہ ہو، تو وہ رمضان کے آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع، جو رمضان کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع 4 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھے۔ یعنی یہ 4 رکعت نماز جو ہے وہ ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس میں کیا پڑھنا ہے؟ اس کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 مرتبہ، یعنی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر سورہ کوثر 15 بار پڑھے۔ یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں تو اس کفارے کے لیے نماز کافی ہے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اسی طرح ایک اور پوسٹ بھی ہے، اس میں الگ طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ بھی یہاں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جس طرح کہ یہاں پر لکھا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نماز قضا ہوئی، تعداد معلوم نہ ہو، اس کی کتنی نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو چکی ہیں، تو وہ رمضان کے آخری جمعہ جمعۃ الوداع کے دن 4 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے۔ ہر نماز میں یعنی ہر رکعت میں نماز کے بعد آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھے اور سورہ اخلاص 15 بار پڑھے۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے۔ رمضان کے آخری جمعہ سے پہلے پہلے تمام مسلمانوں تک پہنچائیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں۔ اب یہ پوسٹیں اس وقت بہت زیادہ وائرل چل رہی ہیں اور لوگ اس کو صدقہ جاریہ اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کسی نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہ کی ہو تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی چیز آتی ہے تو ہم فوراً آگے شیئر کر دیتے ہیں، یہ تحقیق نہیں کرتے، علماء سے نہیں پوچھتے کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، یہ حدیث کتب حدیث میں ملتی ہے یا نہیں، ہمیں تصدیق کرنی چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے لوگوں تک پہنچائے، آگے شیئر کر دے، آگے ٹرانسفر کر دے۔ یہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ جو اس وقت پوسٹیں چلائی جا رہی ہیں، یہ بالکل من گھڑت باتیں ہیں، من گھڑت روایات ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ اگر اس طرح ہو کہ رمضان کے آخری جمعے بس 4 رکعت پڑھنے سے ساری قضا نمازیں معاف ہو جائیں، ان کے کفارے کے لیے کافی ہیں، پھر سارا سال انسان سویا رہے اور اپنی نمازیں جو ہیں وہ اس طرح جان بوجھ کر قضا کرتا رہے، معاذ اللہ، اور پھر رمضان کے آخری جمعے یا 4 رکعت پڑھ کے تمام نمازوں سے بری و ذمہ ہو جائے اور بالکل پاک صاف ہو جائے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ نماز جو قضا ہوئی ہے اس کی قضا آپ کے اوپر لازم ہے۔ اگر جان بوجھ کر قضا کی ہے، توبہ بھی کریں، توبہ بھی لازم ہے اور قضا بھی لازم ہے۔ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے کوئی نماز قضا ہوئی ہے یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا آپ کے ذمہ باقی ہے۔
جب تک وہ نماز قضا نہیں کریں گے آپ کے ذمہ فرض باقی ہے، وہ قضا کرنے کے بعد ہی آپ اس فرض سے بری و ذمہ ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس طرح کی کوئی نماز نہیں ہے حدیث میں، اور ایسی چیزوں پر آپ نے بالکل بھی توجہ نہیں کرنی، بلکہ نیچے کمنٹ کر کے لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ جو ایسی پوسٹیں چل رہی ہیں یہ غلط ہیں، فیک ہیں۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ گناہ کرنے سے بچ جائیں اور ایسی من گھڑت ویڈیو کو آگے شیئر نہ کریں۔ اللہ حافظ۔